عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات ہندوستان کے جس سے آپ سب باخبر ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام، قرآن اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی پہ گستاخی ہو رہی ہے، اور مزید یہ کہ یہ گورنمنٹ اور حکومت کی پشت پناہی میں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ چند خبیث کھلے سانڈ کی طرح 1.5 مہینے سے نہیں چیخ رہے ہوتے۔ ابھی جس ملعون نرسنگھانند کی گستاخیاں اور مغلظات اور گالیاں سن کر کے ہمارے دل چھلنی ہو چکے تھے، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ مسلمان حالات اس قدر نازک ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اب تک کہ حکومت ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتی۔ ان کی کیا مجبوری ہے ان کے ساتھ، یا ان کے خود کے یہ پالے ہوئے کتے ہیں؟ یہ مسلسل روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، کیا ان کو پولیس پوچھتی تک نہیں ہے کہ تم اس طرح سمپردائک ماحول کر رہے ہو، فتنہ پھیلا رہے ہو، ہندوستان میں امن و امان خراب کر رہے ہو؟ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، دل چھلنی ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کو اب پولیس اریسٹ بھی نہیں کرتی اور ہمارے احتجاجات اور ہمارے پروٹیسٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو اس فقیر قادری نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا کہ اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو آجا، سامنے آجا اور دیکھ لیا جائے، پوری دنیا بھی دیکھ لے گی کہ ایک مرتبہ ہم سامنے بیٹھ کر کے مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ جانتے ہیں، ابھی جو سب کو پتہ ہو چکا ہے، ان کی زبان میں اگنی پریکشا۔ میرے اس چیلنج کو اس نے سویکار کیا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں ایکسیپٹ کیا اس نے۔ وہ بل میں بیٹھا ہوا چوہا، اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ اس طرح کرنے کی اجازت دیتی نہیں، اس لیے وہ اپنے قوم میں ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی چیلنج کو ایکسیپٹ تو کر لیا۔ ورنہ آپ سب کو معلوم ہے میرے مسلمانوں کہ پاکھنڈی اور بلاتکاری اور مال کا پجاری، اس کے اندر مباہلہ کرنے کی طاقت ہے، مباہلہ کر سکتا ہے وہ۔ اس کے خود کے دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سناتن دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں جب بار بار اس کو للکارتا رہا تو ابھی جا کر کے اب وہ میرے جواب میں کہتا ہے مولانا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، پرمیشن کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہا ہے۔ آپ سب ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے بتائیں، پرمیشن کی ذمہ داری اس کو نہ دوں تو اور کس کو دوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے آج حکومت اس کی پشت پناہی میں ہے اور یہ ناجائز اولاد میں سے ہے ان کی۔ ساری پرمیشن وغیرہ کی ذمہ داری تو تمہاری ہاتھ میں ہے نا، مجھے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جس دن بھی تو تیار ہو جائے گا میری آخری سانس تک، اس دن بھی میں مباہلے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اس دن بھی حاضر ہوں، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے دین کی حقانیت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی ہے، اور قرآن پاک کی عظمت ہے جو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ ظالم مباہلہ کریں گے۔ اب سنیے، مباہلے کے نام پر یہ ایکسیپٹ کر کے ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں، اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے نا، چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے زہر اگل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا۔ آج اس کو یاد آ گیا یہ لوک تانترک دیش ہے، آج یہ کہہ رہا ہے یہ لوک تانترک دیش ہے، مولانا کیا ایسی پرمیشن یہاں ملتی ہے؟ تو خبیث کے بچے، تجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دینا چاہیے؟ ملعون ناجائز اولاد، تجھے یہ نہیں معلوم کہ لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دی جاتی؟ جب تو دیش کے سارے سمویدھان کا النگھن کر کے زہر اگل سکتا ہے، پریس کلب آف انڈیا میں تجھے پرمیشن دی جا سکتی ہے، تو اس مباہلے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے، تجھے میدان میں نہیں ملتی، پریس کلب آف انڈیا تیرے باپ کا ہے نا، جہاں بیٹھ کر کے تو نے گالیاں بکی تھی۔ میں آج پھر سے کہتا ہوں، اے مسلمانوں، ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکا پن محسوس نہیں کرنا۔ میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی، 1400 سال سے اس دھرتی پر جمے ہوئے اسلام کی بات کہی ہے، اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے
تو یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہے. اس کا منہ ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے. ہاں میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا.